أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة توجہ ہے بات شروع کی جائے والفجر وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ فجر کی قسم 10 راتوں کی قسم 2 کی قسم تنہا کی قسم رات کی قسم جب وہ چلنے لگے حل فی ذالک قسم الذی حجر کیا عقل والوں کے لیے اس میں کوئی قسم دکھائی دی بات دیکھنے کی ہے کبھی آنکھیں ہوتی ہیں نظر کچھ نہیں آتا آنکھیں نہیں ہوتی نظر سب کچھ آتا مجھے یاد پڑتا تھا بھائی کہ میں بتا چکا ہوں کسی مجلس میں سرکار پاک رولوں اپنے پاک نانا کی مسجد میں کھڑے ہیں کھچا کھچ بھری ہے مسجد ہاں اور آپ نے ابو بصیر سے فرمایا صلی الناس حالی ارونی لوگوں سے پوچھ میرے بارے میں مجھے دیکھ رہے ہیں حالانکہ عاصم بخاری تھرنے کو جگہ نہیں مسجد میں اتنا ہجوم ہے اور ابو بصیر ایک سے سید بھائی پوچھ رہا ہے میں نے سرکار باقر سے ملنا ہے کوئی کہتے ہیں یار پرسوں دیکھا تھا پھر زیارت نہیں ہوئی کوئی کہتے ہیں آج نماز فجر کے وقت تو یہاں تھے پھر پتہ نہیں ابو بصیر حقا بکا اتنے میں ابو ہارون مکفوف آواجی اس اندھے کو کہتے ہیں کہ جس کی آنکھیں یوں بند ہوں کچھ تو ایسے اندھے ہوتے ہیں نا کہ آنکھیں ڈھیلے نظر آتے ہیں بینائی نہیں ہوتی لیکن جس کی آنکھیں بالکل سلی ہوئی وہ مکفوف کہلاتا ہے تو ابو ہارون مکفوف آج میں ٹھک 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 عصا کی کرتے ہوئے گلی میں برآمد ہوا سرکار نے اشارہ کیا سل ہو ذرا اندھے سے پوچھ اب ابو بصیر نے کہا اے ابو ہارون میں نے سرکار باقر سے ملنا ہے کہاں ملے گے جی میں جب یہ ہوگا کہتے ہیں انداز سمجھ کے مذاق کرتا ہے کہتے ہیں مذاق کہے گا تو پتہ ہے گلفام سے نے کیا کہا اس ابو ہارون اندھے نے کہتے ہیں ایسا ہو الواقف وہ سامنے کون کھڑا ہے نہیں احمدی شاہ جی سوچنے والی بات ہے آنکھوں والے کو نظر نہیں آئے نابینا دیکھ رہا ہے معلوم ہوتا ہے اس خاندان کے معاملات بصارت سے نہیں بصیرت سے تو اب یہ قسم جو اللہ نے کھائی اور پھر ہمیں ولایت بصیرت کی دعوت دی حل فی ذالک قسم الذی حجر اچھا یہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ زید بھائی عقل بھی تو عربی کا لفظ ہے لیکن اللہ نے ذی عقل کیوں نہیں کہا ذی حجر جو گرائی ملک اور عربی زبان میں ہے وہ ترجمہ کرنے والی کسی زبان میں نہیں عقل بے عقل میں بھی ہوتی ہے تھوڑی سی عقل تھوڑی سی جانور میں بھی ہوتی ہے ابھی نہیں قصور میرا ہے میں اپنا قصور مان لیتا ہوں عقل تھوڑی سی فرعون میں بھی تھی عقل تھوڑی سی ابو جہل ابو لہب میں بھی تھی ہجر سلمان میں تھی
میری طرف دیکھنا، سلمان میں ہجر ہے، اور اللہ کہتا ہے حلفی ذالک قسم الذی ہجر، اور سلمان کا امجد یہ ہے، میں پوری جائیداد دینے کے لیے تیار ہوں، ممبر کی بات نوبار شاہ کی کوئی چھوٹی روایت میں مجھے دکھائے کہ سلمان نے رسول سے کہا ہو فلاں معجزہ دکھاؤ پھر مانوں گا۔ سلمان نے نہیں کہا، یہ لوگ شجر سے شروع ہوئے، آسمان کے چمکتے ہوئے چاند تک پہنچے، یہ ٹکڑے ہو تو پھر مانیں گے۔ سلمان نے یہ نہیں کہا، مگر چونکہ اس کی زبان شہید بھائی ظہیر بھائی کون سی تھی؟ فارس کا تھا نا، فارسی زبان تھی۔ یہودی عورت کے باغ میں مزدوری کرتا تھا، وہاں سے دونوں بھائیوں کا صحابہ کرام کے ساتھ گزر ہوا، نظر پڑی قرآن ناطق کے صفحہ رخسار پر، اور اپنی مادری زبان میں بے تحاشا بول اٹھا، کریا کریا گردیدم۔ جس فارسی جانتے ہو لطف لے لو، باقی وہ ترجمے میں شامل ہے۔ کریا کریا گردیدم بسے رنج ہا کشیدم، مدت گذشت و امروز درا بدیدم۔ کہتا ہے تیری تلاش میں بستی بستی پھرا، کریا کریا گاؤں گاؤں بستی بستی پھرا، بسے رنجہا کشیدم۔ اور بخاری کہتا ہے بہت تکلیفیں دکھ اٹھائے، بڑی مدت گزری اور آج تیری زیارت ہوئی۔ یہ کہا یہ ہجر بول رہا ہے، عقل نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور آؤ آج ایک راز بتاتا چلوں، عورت ناقصۃ العقل ہو سکتی ہے، ناقصۃ الحجر نہیں ہو۔ ہجر ہوتی تو پھر ان میں کی فضا نہ ہوتی۔ آج پہ میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا۔ اور تم نے دیکھا نہیں، اب میرا اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک چیز کا تعاقب کروں۔ سورہ تحریم پڑھو، ایمان کی ضرب المثل کے لیے اللہ نے دو عورتوں کا نام لیا، یا آسیہ کا یا مریم کا، تاکہ پتا چلے عقل ناقص ہو سکتی ہے، ہجر ناقص نہیں۔ تو دعوت ہے ذی ہجر کو۔ اور یہ بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ کسی مجلس میں نے بتایا ہے تمہیں کہ تمہارے مولا صادق کا فرمان ہے کہ اقرأوا فی فرائضکم سورۃ الحسین، فرماتے ہیں اپنی فریضہ نمازوں میں سورۃ الحسین پڑھا کرو۔ کہ مولا اسلام کی تو کوئی سورت قرآن میں نہیں ہے، تو میں سورہ فجر ہے کہ نہیں؟ بڑا تو ہے، بڑا یہی تو سورۃ الحسین ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں یہی سورۃ الحسین۔ جو جملہ ہے علی حسین پہلے بھائی جاگنا، جملہ نہیں، اس میں جملہ کائنات بند ہے۔ مولا وہ کیسے، یہ سورۃ الحسین کیوں ہے؟ فرمایا سارا قرآن یہ ہمارا قصیدہ ہے۔ اگر کہ آسم بخاری میں لکھو اور آسان کروں بچے بھی سمجھ جائیں، فرماتے پورا قرآن ہے ہی دو قسم کا، یا محمد و آل محمد کی مدح ہے یا ہمارے دشمنوں کی قضا ہے، یا ہماری مدح یا ہمارے دشمنوں کی قضا۔ فرماتے ہیں ہر جہاں ہماری صفت ہے، ہم سارے شامل ہیں، شریک ہیں، لیکن یہ سورہ فجر وہ ہے جس کا تنہا حسین۔ اب دیکھنے والی بات یہ کہ قسموں سے شروع ہوئی، والفجر سے، اور اس کی 30 آیتیں ہیں اس صورت میں، مہینے کے پورے عدد کے مطابق، ماہ کامل کے مطابق،
30 آیتیں قرآن کے 30 پاروں کے مطابق. ہر بات کو یوں اترنے دیا کرو، سال سے نہ بدلنے دیا کرو. میں کہا ماہ کامل کے مطابق، قرآن کے پاروں کے مطابق 30 آیتیں. پہلی آغاز کہاں سے؟ والفجر. یعنی یہ والفجر 6 حرفوں کا کلمہ یہ آیت ہے. والفجر پوری آیت ہے. اور آخری آیت پتہ ہے کون سی؟ اس کی بالکل آخری، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ جس کے اطمینان کی سند وہ دے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں حسین نے نہیں کہا مجھے یہ سند دے. یہ نواز ہے بھی وہ خود بول رہا ہے اے نفس مطمئنہ. پھر یہ بھی نہیں کہتا سعید بھائی ظہیر بھائی کہ مر جا، مرنے کی تیاری کر، ارجع الی ربک، رب کی طرف لوٹا. لوٹا، رجوع کر. اس گھر کی موت یہی ہوتی ہے، آتے بھی مرضی سے ہیں، جاتے بھی مرضی سے ہیں. سمجھ آئی بات؟ آنا بھی ولایت مرضی کا، جانا بھی اختیار کا. لوٹا. لیکن لوٹنے سے پہلے حسن بخاری کہہ رہا ہے بلے کو ایک کام کر گیا، کیا؟ راضیتم، مجھ سے راضی ہو جا. راضیتم، مجھ سے راضی ہو جا. عجیب بات ہے. غضنفر سے شروع کرو اور آدم تک چلے جاؤ. نماز کیوں پڑھ رہے ہو بھائی؟ اللہ راضی ہو جائے. روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے. حج پہ کیوں بھاگ رہے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے. قرآن کی تلاوت کیوں ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. اور تو کیا بیچتا ہے؟ میں کس کھیت کی مولی ہوں؟ میں نے اولو العزم نبیوں کو دیکھا ہے. سورہ طٰہٰ پڑھو یا قرآن ممبر پہ جاؤ. وہ جو 70 بندے بنی اسرائیل سے چن کے حضرت موسیٰ لے گئے تھے طور پہ، وہ بھی پیچھے تھے. حضرت موسیٰ پہلے دوڑ کے طور پہ پہنچ گئے. قرآن کہتا ہے اللہ نے کہا ما عجلک یا موسیٰ، اور موسیٰ تو نے اجرت کیوں کی؟ جلدی کیوں آئے؟ اجلت الیک رب لترضیٰ، میں بھاگ کے آیا تاکہ تو راضی ہو جائے. یوں کر کے مت بیٹھو چھاتی پھیلا کے. غضنفر کے بیان میں نہ سکڑنے کی اجازت ہے نہ سمٹنے کی. شیعہ ہو تو ثابت کیا کرو ہم شیعہ ہیں. شیعہ عقیدہ بتانے لگا ہوں شیعہ ہو جب تک، یا اس کے اعلان کر دو میں شیعہ نہیں. خدا کی قسم تمہیں نہیں کہوں گا کچھ. جب تک شیعہ ہو ماننا پڑے گا کائنات کوشش میں ہے خدا راضی ہو جائے. خدا کوشش میں ہے. اب ادھر دیکھنا، میں نہیں وسعت دیتا ہوں، میدان دیتا ہوں. حسین سے نہیں کہا، خوش کسی سے تو کہا ہے. کسی سے تو کہہ رہا ہے نا، وہ ڈھونڈ کے دے دے، کوئی تلاش کر کے دے دو میں مان لوں گا. کوئی تو ہے جسے وہ راضی دیکھنا چاہتا ہے. پتہ نہیں کتنا قرض بنتا ہے اس کا اس پر. جی اسے کہتے ہیں لوٹا.
مرنے کی بات نہیں بچوں، لوٹا راضیتم، راضی ہو کر، مرضیہ، اور میں تو تجھ سے راضی ہوں ہی، فادخلی فی عبادی، براہ راست جو میرے عبد ہیں ان میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، وادخلی الجنتا نہیں، وادخلی جنتی، میری جنت میں آ جا۔ لاہور والا، جس چیز کو وہ اپنی جنت سمجھتا ہے، پتہ نہیں موضوعی بھائی کیا چیز ہے، کہاں دعوت دے رہا ہے حسین کو کہ آ جا۔ آغاز والفجر، انجام سورت کا یہ آیت، درمیان میں ذہی بھائی ارم نامی جنت کا ذکر بھی ہے، یعنی جہاں قسمیں ختم ہوئی نا گلوام سے نہیں امجد، وہاں بات ہی یہی ہوئی ہے، ارم کی جنت، وہ جو شداد نے بنائی تھی اس جنت کی بات کی ہے۔ کیوں آخر اسرار سننے نہیں دیکھنے ہیں، محسوس کرنے ہیں۔ وہ بینائی حسین کے ہاں بٹتی ہے مفت، یہ بینائی کا ہسپتال بغیر فیس کے، بغیر پیسے کے مفت بٹتی ہے، شرط چراغ کا بجھنا ہے۔ جی جانتے رہنا کیوں یہ مہدی شاہ شداد کی جنت کی بات کیوں کی ہے آخر اللہ نے، اور یہ کہہ کر ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها فی البلاد، فرمایا وہ جو ستونوں والی جنت بنی تھی نا ارم نامی، اس کی مثل شہروں میں خلق نہیں ہوئی، خلق نہیں ہوئی۔ لم یصنع نہیں کہا کہ بنی نہیں، لم یبنا نہیں کہا کہ بنیاد نہیں رکھی گئی، لم یجعل نہیں کہا کہ بنائی نہیں گئی، لم یخلق اس کی مثل خلق نہیں ہوئی۔ معلوم ہوا شداد جیسے مشرک کو اللہ اکبر و بہر شاہ جی اس جنت کا خالق مان رہا ہے۔ جیسے بینائی کے یتیموں کو اللہ نے دعوت فکر دی ہے کہ جنت بندہ بھی بنا سکتا ہے، یہ میرے دشمن نے بنائی ہے۔ کمثل جنت بربوۃ، ایک جنت ٹیلے پر بھی ہے۔ جنت ٹیلے پر ملک اور اعظم بخاری تم ذمہ دار ہو گئے اور بھی شاید بیٹھا ہوگا، کبھی ٹیلے پر بھی باغ ہوئے؟ اور ظاہر کہتے ہیں کہ اللہ نے ریت کے ٹیلے پر باغ کی مثال دی ہے، باغ اور پھر ریت کے ٹیلے پر۔ دنیا میں دکھا تو بیعت کر لوں گا، ریت کے ٹیلے پہ کہا ہے باغ؟ یہاں جنت کا ترجمہ جنت کرو، باغ مت کرو، لگ رہا ہے ٹیلے پر ایک جنت ہے۔ اور میں بھی شاید بھٹکتا رہتا، مگر بہت چھوٹا تھا جب پہلی بار اس بارگاہ میں تعظیم کے سجدے کی توفیق ملی تھی، تو دیکھا تھا کہ حسین کی ذریعہ اقدس کے نیمچوں پر، اور ہاشمی تمہیں ظہیر بھائی آپ کو دکھایا ہے جو میرے ساتھ جا چکے ہیں، وہاں تمہارے رسول کی حدیث لکھی ہوئی ہے، اِنَّ قَبْرَ الْحُسَيْنِ عَلَىٰ تُرْعَةٍ مِّن تُرْعِ الْجَنَّةِ، حسین کی قبر جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر ہے۔ اور میں کہتا ہے کہ شداد کی جنت پہ اعتبار ہے،
اس نے میری نفرت سے بنائی تھی، اس نے تو میرے عشق میں بنائی۔ اس نے 400 سال میں بنائی تھی، میرے عاشق نے ایک رات میں سامان اکٹھا کیا، ایک دن میں بنا دی۔ بلکہ میں معافی چاہتا ہوں مولا سے، دن بھی غلط کہا میں نے، دن کے بس حصے میں بنا دی، رات میں سامان جمع ہوا۔ جو کہ ایک اہم اینٹ اس جنت کی رہتی تھی، اسی لیے تو کہا رات ٹال دے عباس۔ کیا سن رہے ہو پتہ نہیں مجھے؟ کسی طرح رات کی جنگ ٹال دے، اگر ہجوم کر لیا تو شام جانا کہ ابھی یا بیعت یا جنگ۔ علی کے بیٹے کو ڈر تھا لڑائی کا، وہ تو قدم قدم پہ کہتا ہے، اور اسی رات بھی چراغ بجھا بجھا کے کہے جاؤ جاؤ۔ من یصبر منکم علی حد السیوف والرما فلیقم معنا الا فلینصرف، جو تلواروں کی تیزی اور برش کا ذائقہ برداشت کر سکے، جو نیزوں کے چھید کو سہ سکے، فلیقم معنا، ہمارے پاس رکا رہے، وَإِلَّا فَلْيَنْصَرِفْ، ورنہ پلٹ جائے۔ اسے تو پتا ہے کل بھی مرنا آج بھی مرنا، کیوں؟ ایک اینٹ کا منتظر تھا حسین، اور وہ اینٹ پابند نہیں تھی، آزاد تھی۔ آزاد کو عربی میں حر کہتے ہیں۔ اب آج نہیں تم لوگوں کو آئندہ سورہ فجر پڑھنے کا نشہ ہی اور آئے گا۔ ہاں جی، ایک ایک آیت کو پڑھنا، پھر آنکھیں بند کر لینا، انہیں بند آنکھوں کے راستے دل میں اترنے کا ہنر آتا ہے۔ یہی تو طلسم ہے اس خاندان میں۔ ہاں، اور تھکے تو نہیں نا؟ اچھا، اب ایک بات کا میں کون ہوں اپنی طرف سے کوئی بات کہنے والا؟ نہ میرا یہ منصب، نہ میرا یہ مقام، نہ مجھے اس کی اجازت۔ جو میرے 14 مالکوں میں سے کسی نے بھی جو فرما دیا، بس وہی حق، وہی میرا دین، وہی میرا مذہب، وہی میرا عقیدہ، وہی میرا اوڑھنا، وہی میرا بچھونا۔ میں ہوں تو بھی یہی، میں نہ رہوں تو بھی یہی۔ ہاں، میں نے تمہارے رسول کی حدیث پڑھی، اور ظاہر بھائی کسی چھوٹے موٹے بندے کے حوالے سے نہیں پڑھی، علامہ جلیل سید علی ابن طاؤوس، علامہ حلی کے بھی استاد ہیں، ان کے والد کے بھی استاد ہیں، جنہوں نے بغداد کے شیعوں کے قتل عام کو ہلاکو جیسے جلاد اعظم سے رکوایا تھا اپنے علم کی بنیاد پر۔ جی، یہ وہ ہیں، اور ان کے بارے میں ان کے بعد لکھی گئی جتنی بھی رجال کی کتابیں ہیں، ان میں امجد گلفام یہ موجود ہے کہ سامرہ میں سرداب مطہر کے دروازے پہ ہر شب جمعہ رکتے تھے، اندر سے امام پڑھاتے تھے۔ وہ شخص ہے یہ، امام سے درس لینے والا۔ بتاؤں گا کسی کو بھی نہیں، کچھ بھی تھک گئے ہو؟ تو انہوں نے، چلو حوالہ بھی آج آصف بخاری آواز دے ہی دیتا ہوں، ان کی کتاب ہے اقبال الاعمال، اس میں حدیث ہے۔ ولایت کیوں بتایا حوالہ میں نے؟ بتایا نہیں کرتا، میری سیڑھیاں رکھ کے تم لوگوں سے علامہ لکھوا کے پھر اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں۔
हाँ पता है मुझे, सब पता है। हाँ लेकिन ये तुम्हारी तसल्ली के लिए हवाला दे दिया। उसमें उन्होंने तुम्हारे रसूल की एक हदीस अल्लामा अली इब्न ताउसून नवार शाह जी लिखी, जागना 14 तबक रोशन हो सकते हैं, 28 भी हो सकते हैं। वो फरमाते हैं भाई भाई के मन आहया लैलत आशूरा फकअन्नमा अबदल्लाहु इबादत जमीइल मलाइकति। एक हर्फ की खयानत हो, मैं ज़बान न कटवाऊं, मेरे नुत्फे में फर्क, तर्जमे में डंडी मारूं, शहरक न कटवाऊं, मुझे शफाअत न मिले। हिदायत मेरे दर की लौंडी नहीं, वो जिनकी है उन्हीं से मांगना। फिर सुन लो ताकि मजीद सीडी में मेरी आवाज कैद हो जाए। अल्लामा इब्न ताउस ने रसूल की हदीस लिखी कि रसूल फरमाते मन अहया लैलत आशूरा फकअन्नमा अबदल्लाहु इबादत जमीइल मलाइकति। फरमाते जो बंदा आशूरा की रात जागता रहा, और कोई लंबा चौड़ा काम ही नहीं बताया सरकार ने, जो शब आशूर जागता रहा। फिर क्या हुआ लाहौर वालों? फरमाते नमा अबदल्लाह इबादत जमील मलाइकत, सातों आसमानों के जितने फरिश्ते हैं उन सब की मिलाकर इबादत उस अकेले ने कर दी। अल्लाह करे हर बंदा खरीदार जो समझ आ रही है। मायंतिक की ज़बान बोल रही है। साजिद बेटे अपने माले को जरा जगह आके रखना। इबादत है जमीइल मलाइका, गज़नफर की इबादत नहीं, फरिश्तों की। कोई कितने अरबों खरबों सालों से हैं, और फिर ऐसे भी हैं शहीद भाई जहीद भाई कि पहले दिन से एक फरिश्ता क़याम में है तो बस खड़ा है क़यामत तक, फरिश्ता कोई रकू में है तो बस खड़ा है रकू में, थकन कोई नहीं, चुस्ती कोई नहीं, बेदारी नहीं, ये चीज़ें हैं ही नहीं, ये बशरियत के हवाले हैं, मलकूतियत के नहीं। और रसूल फरमाते हैं कि जागने वाले ने दो तीन दफा सईद भाई ने मुझे कहा था, जो ये असल तो वैसे पिछले साल का चला आ रहा है ना, काजी याद होगा आप लोगों को, तो दो तीन दफा मुझे कहा है अगर आप जरूरत समझें कि अभी वक्त नहीं आया तो मैं आगे कर देता हूँ। कहा था ना कि मैंने कहा नहीं, अब आगे नहीं करना। मैंने कहा ये जरूरी तो नहीं, लाखों हूँ, हुसैन 72 में राजी हो गया था। जो उसकी पापोश से चिमटे हुए जर्रे की कीमत नहीं बना सकते अगर अबद तक जिंदा रहे, तो हमारी क्या हकीकत होती है? मैंने कहा भाई जिसका मुकद्दर है, वैसे लग रहा है कि इंशाअल्लाह कसरत है खरीदारों की, सिर्फ पास मार्क नहीं डिवीजन बनेगी और हाई फर्स्ट डिवीजन बनेगी इंशाअल्लाह, उम्मीद मुझे यही है। अब मेरी तरफ देखना, भाई इसने किया क्या है? यानी अगर गर्मियों की रात होगी आशूरे की 10 घंटे की लगा लो, सर्दियों की 14 घंटे की लगा लो, 14 घंटे में बैठा रहे, जागता रहा है, और सातों आसमानों के फरिश्तों की इबादत लूट के जेब में डाली, ये जा वो जा। जागना जागना मेरी तरफ देखते रहना। मैं हिस्से में साथ दूं तो ये बच्चे भी समझें। अब ऐसा है बच्चों, आप बाबा के साथ, ताया के साथ, मामू के साथ, नाना दादा के साथ बाजार में हैं, अनारकली मसलन फिर रहे हैं, आपने एक दुकान देखी, खुशबुएं उठ रही थी, बड़े आला आला फ्रांस से, कनौज से मंगवाए गए इत्र पड़े थे। आप दुकान में घुस गए, अब आपके पास पैसे नहीं थे, आपने खरीदा वरीदा कुछ नहीं, लेकिन जितनी देर आप दुकान में रहे सारे इत्र की खुशबू तो अंदर उतर गई। जी ये है बात।
گیا نا بات؟ ہاں بس یہی ہے کہ اس رات میں تم قبہ حسین کے نیچے بیٹھے رہے، جیسے جب بارش برستی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ باغ پہ چھینٹے پڑ رہے ہیں یا کوڑے کے ڈھیر پر، وہ ابر کرم کہلاتا ہی اسی لیے ہے کہ کرم کی بنیاد پہ اپنے کے گھر بھی برستا ہے، دشمن کے گھر بھی برستا ہے، باغ پہ بھی برستا ہے، کوڑے کے ڈھیر پہ بھی برستا ہے۔ آگے ظرف کی بات ہے علی حسین کہ جو ہی بارش رکتی ہے باغ کی خوشبو بڑھ جاتی ہے، کوڑے کی بدبو میں جاتا ہے۔ جب شب عاشور کا گلشن کبریائی مہکتا ہے اور اس پہ ابر مشیت برستا ہے، بوندیں ہر ایک پہ پڑتی ہیں، جو شیعہ ہے اس پر بھی، جو صرف شیعوں کے گھر پیدا ہوا ہے اس پر بھی۔ اس صبح کو کوئی کہتا ہے حسین تیری عظمت کو سلام، اور کوئی شیعہ ہو کر کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال آپ کی بات میں نے سن لی، جس مجلس میں حسین اور رب حسین نے چاہا، کیونکہ حسین پہلے تو کہا جاتا تھا نا یا رب محمد و آل محمد، 61 ہجری سے پھر آل محمد کے گھر میں کہا جانے لگا یا رب حسین۔ بخاری آگا جی مست کرتا ہے یا رب الحسین بحق الحسین، اے حسین کے رب، مجھے حسین کے حق کا واسطہ، رب بھی حسین والا، حق بھی حسین والا۔ یہ جو درس آتے ہیں یہ اسی شب عاشور کی تجلی سمجھتے رہنا، یہ اس کا پرتاؤ ہے۔ اب کیا کیا جائے، اشرا ایک ہے، باتیں بہت سی ہیں۔ ہاں پہلے تو کم جو جیتا رہو، ٹھیک ہے، پھر میں جو ہے 2-4 مجالس لگیں گی کم از کم، خطہ لگا لو چلو، اس میں صرف تمہیں لیل کی حقیقت مجھے بتانا ہوگی، لیل کیا ہے، کس طرح اللہ نے بنائی ہے، اور جو گزر جاتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے، جو آنے والی ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے۔ تو پھر تمہیں مزید معراجیں حاصل ہوں گی معرفت کے، عرفان آل محمد کی۔ جو اب میری طرف دیکھنا، اب ایسا ہے دیکھو، حقیقی لیل جو بھی ہوتی ہے وہ اللہ نے ایک ایک بنائی، بس نہیں میں آرام سے تاکہ بچہ بیٹھا یہ بھی سمجھ جائے، بچے بھی چھوٹے سمجھ جائے، شب قدر ایک ہے یا سینکڑوں ہیں؟ پھر وجہ کیا ہے؟ تمہارے ہاں آج ہے شب قدر، سعودیہ میں کل گزر چکی ہے شب قدر، کہیں آنے والے کل میں آئے گی شب قدر۔ شب قدر تو ایک تھی۔ اسی طرح عاشور کو بھی دیکھو، جوں فار ایسٹ میں چلے جاؤ گے 2 دن پہلے گزر گئی، جوں فار ویسٹ میں چلے جاؤ گے 2 دن بعد میں آئے گی، رات ایک ہے، 4 کیوں ہے؟ چونکہ جو حقیقی ہے وہ اپنے محور میں ایک ہے، وہ جس افق پہ نظر ڈالتی ہے اسے شب قدر کرتی ہے۔
تو اسی طرح شب عاشور بھی اپنے محور میں اپنے مرکز میں ہے، ایک ہے، وہ وہیں اپنے مہتب سے محور سے دیکھتی ہے، اب بھی وہ دیکھ رہی ہے۔ ہاں، یہ 10 راتیں شب عاشور کی تجلی کا شامیانہ ہے، اسی کے صاحبان کے نیچے محسوس کرنا۔ ابر مشیت برسے گا، برس رہا ہے، اور یہ عشرے کے بعد پھر پتہ چلے گا کہاں پھول پہ برسا۔ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ ہاں، اچھا اب یہ ہے کہ مہدی شاہ جی حاصل بخاری روایات میں آج آیا ہے حاصل بخاری کہ بعد میں شب قدر کے بارے میں، بعد میں شب برات کے بارے میں، بعد میں شب قدر، بعد میں شب برات، کہ ایک لمحہ ایسا آتا ہے اس میں جب کائنات کی ہر شے سجدے میں گر پڑتی ہے، حتیٰ کہ تمہارا وہ مکان بھی جس میں تم رہتے ہو، اس کی دیواریں بھی سجدہ کرتی ہیں۔ اب ہر کوئی تو نہیں سویا ہوا ہوتا، اعمال کے شوقین حضرات تسبیح رول رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، تعقیبات پڑھ رہے ہیں، مناجات پڑھ رہے ہیں، ساری رات جاگ رہے ہیں، انہوں نے تو کنکری کو بھی سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ٹھہرو، میں نوار شاہ جی سورہ انبیاء کی ایک آیت پڑھتا ہوں تاکہ قرآن کی روشنی میں میزان مصحف میں اپنی اس بات کو تائیداً تول سکوں، اگر تھکے نہیں ہو تو۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے، الم ترى ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب۔ اے میرے حبیب، تم دیکھتے نہیں کہ جو 7 آسمانوں میں ہیں وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں؟ زمین پہ رہنے والے سے کہہ رہے ہیں الم ترى، تو دیکھتا نہیں؟ ومن فی الارض، اور جو زمین میں ہے وہ کرتے ہیں، تو دیکھتا نہیں؟ والشمس، سورج مجھے سجدہ کرتا ہے، والقمر، چاند مجھے سجدہ کرتا ہے، والنجوم، ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں، والجبال، پہاڑ مجھے سجدہ کرتے ہیں، والشجر، درخت مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے تو نے دیکھا نہیں؟ سجدے ہوتے رہتے ہیں، دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں۔ بھائی اب دیکھو بھائی، خدا واحد کی قسم پوری علمی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، تمہارے مذہب میں شیعہ میں علم کے وہ پہاڑ گزرے ہیں جن کے دم سے بہار ہے تمہارے عقائد میں، ہاں وہ پہاڑ گزرے، لیکن وہ بھی آج تک نہیں بتا سکے۔ یہ تو لکھا ہر ایک نے کہ کربلا میں 3 ساعتیں 3 گھنٹے ایسے گزرے، حسین کربلا میں ہو کے نہیں تھا۔ ضمانت، ذمہ داری، کربلا میں تھا نہیں تھا، کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ ایک حالہ ہے، بس ایک حصار ہے، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں حسین کے وارثوں میں سے کسی کو کوئی اس اہل نظر آیا ہو شاید اور بتایا ہو، کتابوں میں نہیں ملا، بس علم کے گھوڑے اور عقل کے دوڑا کے یہی لکھتے ہیں۔ بل لگتا یہی ہے کہ ان 3 گھنٹوں میں اس اور اس کے درمیان کچھ طے ہوتا رہا۔ کنجوسی نہ بخالت نہیں، مل کے بولے بولے سکینہ علی سارے اٹھانا ختم ہو گئی میری آج
آج کی گفتگو زندگی کل سے اگلے راز کے زینے پہ قدم رکھنے کی جسارت کریں گے انشاءاللہ. سر اٹھاؤ. کوفے میں حسین کے سفیر نے جب 18,000 سے ایک ہی لمحے میں بیعت لی تھی تو وہاں کہا تھا جناب مسلم نے بس ایک نسخہ ہے. کیا بات لمبی ہے, اس میں چھوٹا سا ایک ٹکڑا مجھے سنانے لگا ہوں. فرماتے ہیں کہ فمشو اللہ اسر غبار فرش ابی عبداللہ تصل الجنت. حسین کے گھوڑے کی اڑائی ہوئی گرد کے پیچھے چلتے رہنا, جنت پہنچ جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین کے گھوڑے کی اڑائی ہوئی گرد کا پیچھا پکڑے رہنا تاصل الجنت, جنت تک پہنچو. یہ تھا سفیر کا اشارہ. اڑ جاؤں بیٹھا رہوں. جب ظافر آیا تھا, اب دیکھو نا, گونگ ہے بندہ, گونگ بندہ نہیں, علم گونگ ہے. اتنا نطق چھن جاتا ہے. آیا مولا لشکر لے کے آیا ہوں, ابھی نام نشان نہیں رہے گا. فرماتے نحن اقدر علیہم منکم, ہم تم سے کہیں زیادہ ان پر قدرت رکھتے ہیں. سر اٹھانا جو معراج کرنا, جوڑنا چاہتا ہے بدن ہونے کے بعد اس شے پر بنا کھول کے رکھا. فرمایا نحن اقدر علیہم منکم, تم سے صرف قادر نہیں, اقدر, کہیں بڑے قادر ہیں ہم. اجازت نہیں تمہیں لڑنے کی. کیوں مولا؟ تم نظر نہیں آتے ان کو, عدل کے خلاف ہے, حسین کا ہے. پتہ نہیں حسین کا, سمجھ سے باہر ہے یہ. ہاں کہا چلو مولا ہم انسانی شکل میں آ جاتے ہیں. پر میں آ جاؤ گے تلواریں تم پہ اثر نہیں کرتی, لہذا پھر بھی خلاف. ہاں تمہارا میرا آنا, نواز شاہ جی کہتا ہے رائے گا, تو میں نہیں رائے گا نہیں. شاید یقین کی حد تک شاید کہہ رہا ہوں کہ شاید اس سے پہلے یہ جملہ آپ کو کسی نے نہیں سنایا. ہاں اگر کسی نے سنایا ہوگا تو کوئی ہزاروں میں ایک آدھا. تمہارا میرا آنا رائے گا, فرمایا نہیں. پھر کف علی حاشیۃ المعرکۃ تنظر اللہ, او میدان جنگ کے کنارے کھڑا ہو جا, تجھے اللہ نظر آ جائے گا. جسم ہے وہ جسد والا ہے. حسین کہہ رہا ہے کہ کھڑے رہنا میدان کے کنارے پہ, آنکھیں پٹ پٹانے کی بھی اجازت نہیں, بس دیکھتے رہنا آنکھیں کھول کے پاڑ پاڑ کے. میں اللہ دکھا دوں گا, جو بے بدن کا دیدار کرا دے اسی کو تو حسین کہتے ہیں. تمہاری سوچ سے پہلے, کیونکہ جو بات شروع کی اسی کو اختتام 2 منٹ کے اندر کرنے لگا. یہی فضائل, یہی مضمون, یہی رابطہ, یہی مسائل, یہی خاتمہ, اور اسی پہ راضی رہنا. ٹھیک ہے مولا,
یہ تو میں کروں گا جو آپ کا حکم ہے، لیکن میرا دل مطمئن نہیں رہا، کوئی خدمت تو مجھ سے لے۔ کہا پھر ایسا کرنا، آج بے شک میری شہادت کے بعد چلے جانا، کل نماز ظہر کے بعد واپس آ جانا۔ ابھی میں دعائی دے سکتا ہوں کہ جو جو آنکھ اسلام میں وضو کرتی ہے، خدا کرے اسے کسی غم میں رونا نہ پڑے۔ والا پھر کیا کروں؟ فرمایا پھر یہ ہے میری دستار کے وارث کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہوگی، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، غلے جامعہ نامی پورا لوہے کا لباس ہوگا، میری بہنوں کے ہاتھ رسیوں سے پس گردن بندھے ہوں گے۔ اب دیکھنا قافلے سے دور دور چلنا، نبی زادیوں پہ تیری نظر نہیں جانی چاہیے، چونکہ میری بہنوں کی چادریں نہیں ہوگی۔ تو یہی کرنا، اگر کہیں میسر آ جائے تو تپتی ہوئی دھوپ میں تھوڑا پانی میرے سجاد کے زنجیروں پہ ڈال دینا، ایک داؤ کا زخم ہوگا، ایک بیڑیوں کا زخم ہوگا، گرمی میں داؤ کے زنجیر تپ جائیں گے، لیکن جہاں قافلہ پڑاؤ کرے پھر دور ہٹ جانا۔ مولا وہاں کوئی نوکری نہ کرو تیرے بچے کی، فرمایا وہاں اس کا کام میری بیٹی کرے گی۔ بس میں نے کتاب میں یہاں تک پڑھا تھا لاہور والوں، آگے روایت ختم ہو گئی تھی، پھر میں نے خود تلاش شروع کی کہ کیا کام کرے گی، کون سی بیٹی کرے گی۔ تو پتہ ہے کیا سامنے آیا؟ 4 سال کی معصومہ، جس کے سینے میں گوشت پتھر نہیں، تو یہاں بھی عبادت کرے گا، قبر میں بھی رونے کے لیے کافی ہے۔ میں پھر دوسری روایت میں سید و ازاداروں ننگے سر بیٹھ کے چیخنے میں الو پڑا، سجاد فرماتے ہیں 2 ہستیاں میری محسن ہیں، اور میں ایک یہی نام لیا 4 سال کی معصومہ کا۔ والا کیا احسان ہے؟ فرمایا جہاں قافلہ پڑاؤ کرتا تھا، یہ اب ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہنے لگا، فرماتے مجھے مجھے اسی سجاد کی قسم تم میں ہے، ابھی میں کچھ چھپا کے پڑھ رہا ہوں، فرماتے مجھے کربلا سے شام تک ننگے پاؤں چلایا گیا۔